سورہ امام زمانہ بلندر صلوات ایک مرتبہ سید ذوالفقار احمد جعفری ابن افتخار احمد جعفری احسن رضا ابن محسن رضا اور سید ظفر حسن ابن اختر حسن کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، عشرہ مجالس کی ہماری آج کی آخری مجلس ہے اور ہم نے ان 10 یا 11 مجالس میں بڑی تفصیل کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے میدان میں قیام کے مختلف اسباب اور اس کے اخلاقی اور روحانی و معنوی پہلوؤں پر ہم نے روشنی ڈالی اور بہت سے ایسے موضوعات تھے کہ جن پر میں سمجھتا ہوں کہ کم گفتگو کی گئی ہے یا کی جاتی ہے یا ان موضوعات پر زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، تو میں نے کوشش کی کہ ان موضوعات کو آپ کے سامنے رکھوں اور انشاءاللہ جو ہمارے لیے ایک مقدمے کے طور پر، تمہید کے طور پر ہم مستقبل میں انہی بنیادوں پر اس گفتگو کو ہم جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں۔ مختلف موضوعات پر ہم نے گفتگو کی۔ آج جو میں آخری موضوع کے طور پر جس کو میں موضوع بحث بنانا چاہتا ہوں وہ مسئلہ ہے امام حسین علیہ السلام نے، ہمارے علم میں ہے کہ جہاں اتنی عظیم قربانیاں دیں، جہاں اتنی مصیبتیں اور مشکلات اور انتہائی درد و رنج کے عالم میں آپ نے اس پورے کربلا کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن کے خلاف جب آپ نے قیام کیا، اس راستے میں آپ کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور جن مصائب کو آپ کو جھیلنا پڑا، وہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے امتحان اور آزمائش الہی تھی۔ تو یہ جو امتحان الہی ہے اور آزمائش الہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے قرآن مجید میں اس کی مختلف ڈیمنشن کیا ہیں؟ ہمیشہ میں دوبارہ دہراتا چلوں کہ ہماری تمام مجالس میں کوشش رہی کہ ہم قرآن مجید میں یہ دیکھیں کہ جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں اس پر قرآن مختلف اینگل سے کس طرح روشنی ڈالتا ہے، اور قرآن جو ہے وہ مختلف زاویوں سے ہماری پرسیپشن کس طرح ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیتوں کا جو ہمیں اس میں ڈیپتھ نظر آتی ہے، اس میں جو میسیج نظر آتا ہے، اس میں جو نورانیت ہمیں نظر آتی ہے، اس سے بھی ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ آگاہی حاصل ہو رہی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام کو جس امتحان کا سامنا تھا، اس امتحان کے حوالے سے ان جنرل قرآن مجید جو ہے وہ قدم قدم پر اپنی آزمائش کی بات کرتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے، ان کے دیندار ہونے کی وجہ سے، ان کے خدا پرست ہونے کی وجہ سے،
ان کو جو ہے ویسے ہی رہا کر دیا جائے گا اور انہیں سخت ترین آزمائش سے نہیں گزارا جائے گا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جس طریقے سے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں کہ جن سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، جن سے ہم بہرہ مند ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی طرف سے امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں، ہم آزمائش الہی سے گزر رہے ہیں۔ یعنی میں جن الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں وہ اہمیت کے حامل اس لیے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر لمحہ امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں۔ جس کو ہم مشکل کہتے ہیں، جس کو ہم مصیبت کہتے ہیں، جس کو ہم رنج و غم کہتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے امتحان ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس امتحان الہی کو ہم کس طرح سے فیس کریں اور کون سی پرسیپشن ہم ڈیولپ کریں کہ جو ہمارے لیے بجائے اس کے کہ ہماری ڈسٹرکشن کا باعث بنے، بجائے اس کے کہ ہماری اخلاقی لحاظ سے تنزلی کا باعث بنے، ہم انہی مشکلات سے جس میں ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ فیس کرتے ہیں، ہم ان مشکلات سے کس طریقے سے پوزیٹیولی اپنے حق میں ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ موضوع ہے کہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہم سارے آسپیکٹس ایک مجلس میں کور نہیں کر سکتے، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ہے کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے سکے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اچھا عمل انجام دیتا ہے، تم میں سے کون ہے کہ جس کا عمل کوالٹی کے لحاظ سے، کیفیت کے لحاظ سے جو ہے وہ اچھا ہے۔ تو ہم ان مجالس میں کہیں کہیں تھوڑی بہت ہم گفتگو کر چکے ہیں، لیکن آج میں نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ مجھے کمیت نہیں چاہیے بلکہ مجھے کیفیت چاہیے، ہمیں جو ہے وہ کوالٹی چاہیے آپ کے عمل میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوالٹی کی بات آتی ہے تو اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم جو بھی عبادت انجام دیتے ہیں، ہم اس عبادت کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس عبادت کو اس کی روح کے ساتھ انجام دیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، اور چاہے وہ عزاداری امام حسین ہو، چاہے وہ محرم الحرام کے سلسلے میں ہمارا مجالس میں شرکت کرنا ہو۔ ان تمام مقامات کے اوپر جو ہم سے جس چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پوری روح کے ساتھ اور اس کے پوری شرائط کے ساتھ ہم اس عبادت کو انجام دیں، تاکہ وہ عبادت حقیقی معنی میں عبادت قرار پا سکے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر سکے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن مجید میں سورہ کاف میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اب آپ دیکھیں دوبارہ لفظ استعمال ہو رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی تمہارے لیے تاکہ دیکھے اللہ کہ تمہارے لیے کون سا عمل بہتر ہے، کیفیت کے لحاظ سے تم کون سا عمل بہتر کر رہے ہو۔ تو اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس زمین پر جو بھی زینت دی ہے، جو چیز بھی اس زمین میں خوبصورتی جس کو تم سمجھتے ہو، جو میں نے اس زمین پہ رکھی ہے، وہ خوبصورتی اس زمین کی خوبصورتی ہے، وہ تمہاری خوبصورتی نہیں ہے۔ اگر تمہیں میں نے کوئی بھی نعمت دی ہے، اگر تمہارے پاس آج دولت و ثروت ہے، اگر تمہارے پاس اچھی ریزیڈنسی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ تم کہیں اس کو اپنا زیور مت سمجھ لینا، کہیں اس کو اپنی زینت مت سمجھ لینا، کہیں اس کو اپنی بیوٹی نہ سمجھ لینا، کہیں اس کو اپنی خوبصورتی مت سمجھ لینا۔ یہ جو تمہیں باغات نظر آتے ہیں، یہ جو پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ جو چشمے نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے
اس زمین کی خوبصورتی ہے، یہ تمہاری خوبصورتی نہیں ہے۔ جب یہ پوچھا جاتا ہے پروردگارہ تو پھر ہماری بیوٹی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ تمہاری بیوٹی وہ ایمان ہے کہ جس سے تمہارا قلب جو ہے وہ منور ہو چکا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ محمد وآل محمد۔ قرآن کی آیتیں بہت ہی منظم اور بڑا کلیئر میسج رکھتی ہیں، اسی لیے میری کوشش یہ ہے کہ میں اس کلیئر میسج کو اور کلیئر کر کے پیش کروں کہ کوئی ہمیں شک نہ رہے کہ جو بھی ہماری بیوٹی ہے وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کی ڈیپتھ ہے، ہمارے ایمان کے جو درجات ہیں، ہمارے ایمان کے اندر جو روح اور جو نورانیت ہے، جتنا ہمارا ایمان سطحی ہوگا، جتنا ہمارا ایمان جذباتیت پر استوار ہوگا، جتنا عقل اور منطق سے جو ہے وہ بالاتر ہوگا یا عقل و منطق کے بغیر ہوگا، اتنا ہی ہماری بیوٹی نہیں ہوگی یا کم ہوگی۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا وہ عقل اور معرفت کی بنیاد پر استوار ہوگا، جتنا اس میں سبمسیونیس زیادہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ یہ ایمان ہماری خوبصورتی کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے قرآن مجید کی اس آیت میں کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو دراصل یہاں پر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ دیکھو میں یہی چیز تو تمہاری دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو چیز میں نے تمہاری خوبصورتی نہیں بنائی، جو چیز میں نے تمہارا زیور نہیں بنایا، آیا تم اس کو واقعاً اپنی خوبصورتی سمجھتے ہو یا زمین کی خوبصورتی سمجھتے ہو؟ یہ تمہارا امتحان ہے، تمہیں اس امتحان میں گزرنا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی لذتوں کو، اللہ تعالیٰ نے جو نیچر یہاں پر بنائی ہے، جو عالم طبیعت ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کو انسان اپنی ذات کی خوبصورتی سمجھ بیٹھتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی خوبصورتی کی الگ سے کوشش کرے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرے، وہ بجائے اس کے وہ خوبصورتی جو دوسروں کی خوبصورتی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو جب ہم امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کا جائزہ لیتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے قدم قدم پر بڑے سخت حالات کا آپ نے سامنا کیا، آپ نے مقابلہ کیا، لیکن قبل اس کے کہ ہم اس ساری تفصیل میں جائیں، میں آپ حضرات کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ امتحان جو ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے میننگز کیا ہیں۔ تو امتحان کا مطلب اس دور کی عرب سوسائٹی میں بہت دلچسپ چیز یہ ہے کہ جب آپ ڈکشنری میں جائیں اور امتحان کا لفظ وہاں پر تلاش کرنا چاہیں، امتحانہ، تو دراصل یہ امتحان کا لفظ عرب سوسائٹی میں وہاں استعمال ہوتا تھا کہ جب انسان گولڈ کو اور سونے کو جو خالص بنانے کے لیے جب اس کو بھٹی میں ڈالتا تھا، جب اس کو آگ کا شعلہ دکھاتا تھا، جب اس کو گرم کر کے اس کو کندن بناتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گولڈ کو یا سونے کو اس کی خالص حیثیت کو اس کی ناخالص حیثیت سے الگ کرنے کا نام امتحان ہے۔ یہ مطلب ہے امتحان کا، لیکن لیٹر سٹیجز کے اندر جو امتحان کا لفظ ہے وہ استعمال ہونے لگا اس چیز پر کہ اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے انسان کے اندر جو چیزیں ناخالص ہیں اور جو چیزیں خالص ہیں، جو چیزیں امپیور ہیں اور جو چیزیں پیور ہیں، ان کو الگ کرنا جو ہے وہ امتحان ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہم گولڈ کو یا سونے کو ہم سمجھتے ہیں، اسی طرح انسان کا ایک اسپریچول گولڈ ہے، انسان کا ایک اسپریچول سونا ہے، وہ انسان کا نفس ہے۔ جس طرح گولڈ میں خالص اور ناخالص مکس اپ ہوتا ہے، اس کو جدا کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کا امتحان جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا امتحان فائر اور آگ کی بھٹی ہے۔ لیکن نفس جو خود ایک اسپریچول گولڈ ہے، اس کا امتحان جو ہے وہ آگ نہیں ہے، بلکہ وہ مشکلات اور وہ مصائب اور وہ مصیبتیں ہیں کہ جن کو انسان فیس کرتا ہے، اور ان مصیبتوں کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خالص بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں۔
محمد व आले मोहम्मद। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे एक अहम चीज कि जब भी हमारे सामने कोई मुसीबत आती है, मुश्किलात आती हैं, हमारी जिंदगी में गम व अंदोह आते हैं और हम गम का शिकार होते हैं, तो अब असल कुरान हमें ये बताता है कि इससे हम किस तरह से इस्तिफादा करते हैं। एक ये है कि हम अपने अंदर जो एबिलिटी है, अपने अंदर जो कैपेसिटी है, अपने अंदर जो सलाहियत है, उन सलाहियतों को नर्चर कर सकें, उन सलाहियतों को परवान चढ़ा सकें, उन सलाहियतों को एक्टिवेट कर सकें। तो ये एक बुनियादी रोल है किसका? इन मुसीबतों का और इन मुश्किलात का। और दूसरी चीज ये कि जब मैं आज बार बार 2-3 जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाकया आपके सामने रखना चाहता हूँ। और हम अगर गौर करें तो हजरत इब्राहीम अपने फर्जंद की कुर्बानी से पहले के इब्राहीम थे, और वो इब्राहीम कि जिन्होंने अपने फर्जंद इस्माइल को कुर्बान किया, जो भी उसके सूरत हाल कुरान में बयान हुई है, उसके बाद के इब्राहीम के अंदर फर्क है। यानी ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी आपकी कि इंसान एक लेवल से अगले लेवल के ऊपर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्तिहान की एक डिमेंशन ये है कि इंसान जब भी मुश्किलात का सामना करना पड़े तो उसको अपनी प्योरिफिकेशन से रिलेट कैसे करता है, उसको अपनी तरबियत से रिलेट कैसे करता है। एक ही मुसीबत है जो मैं देखता हूं हमारी जिंदगी में, एक जैसी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है। कभी हमें गुर्बत का सामना करना पड़ता है, कभी हमें फक्र का सामना करना पड़ता है, कभी हम जॉबलेस हो जाते हैं, कभी हम दूसरी मुश्किलात के शिकार होते हैं, कभी हमारी औलाद की बीमारी का हमें सामना करना पड़ता है। तो ये सारी मुश्किलात जो हैं, क्या हमारे अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि हम इन मुश्किलात को बजाय इसके कि हम डिप्रेशन में चले जाएं, बजाय इसके कि हम स्ट्रेस में चले जाएं, हम इसको अपनी तरबियत का वसीला करार दे सकें। ये है वो तरबियत कि जो कुरान हमारी करना चाहता है। सलवात पढ़ दीजिए कुरान कहता है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, कि जब हमने इब्राहीम को सारे इम्तिहानों से गुजार दिया तो काला इन्नी जाइलुकुम लिन्नास इमामा, तो हमने तुम्हें अब इमाम बनाया। तो ये आयत हमें बताती है कि इब्राहीम इमामत की मंजिल पर आने से पहले उनको इम्तिहान की मंजिल से गुजारा गया। तो यही इम्तिहान और इम्तिहानात जो हजरत इब्राहीम से लिए गए, अगर ये इम्तिहानात को पास ना करते फअतम्महुन्ना, तो इसका मतलब ये कि वो इम्तिहान में फेल हो जाते। जब फेल हो जाते तो मकाम इमामत ना मिलता। और मकाम इमामत क्या है? मकाम इमामत मैंने अर्ज किया कि दरअसल इमामत व विलायत उस नबूवत का बातनी रुख है, नबूवत का बातिन और उसका एसेंस जो है वो इमामत है। यानी जिसकी बुनियाद पर किसी को मकाम नबूवत अता किया जाता है, वो सलाहियत, वो इस्तेदाद और वो कैपेसिटी, वो है दरअसल इंसान का जो स्पिरिचुअल स्टेटस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हजरत इब्राहीम को जो इम्तिहानात से गुजारा गया, कभी उन्हें नमरूद का मुकाबला करना पड़ा, कभी उनको जो है वो आग में फेंका गया, वो भी एक इम्तिहान था, और बुत परस्तों का आपको मुकाबला, मुसलसल आपने अपनी जिंदगी में आजमाइश इलाही से आप गुजरे। लेकिन आखिर में अल्लाह कहता है कि जब उन्होंने सारे इम्तिहानात पास कर लिए तो हम उनको हाईएस्ट लेवल के ऊपर ले गए, उस लेवल पर ले गए कि जो नबूवत से भी ऊपर का लेवल है, कि जिसको हम इमामत का लेवल कहते हैं। इसलिए कि इब्राहीम नबी तो पहले ही मौजूद थे, मकाम नबूवत के ऊपर तो पहले ही थे। इसका मतलब है कोई और मकाम ऐसा है कि जो दर्जे के लिहाज से ऊपर है, और उसी को मकाम इमामत कहते हैं। सलावत पढ़ दीजिए। तो हमने एक चीज आज ये सीखी कि जब हम किसी मुश्किल का शिकार होते हैं अपनी जिंदगी में, तो हम जो है उसको कैसे अपनी प्यूरिफिकेशन का बाइस करा। देखें, हर शख्स की वाकई जब इंसान हर फैमिली के अंदर जाता है, उसकी मुसीबतों को सुनता है, उसके मसाइल को सुनता है, उसके जो लेवल ऑफ टेंशन है उसको जब आप सुनता है तो इंसान को बड़ा दुख होता है। तो ये आज की जो जदीद साइकोलॉजी है, आजकल
جو آپ یہاں کی یونیورسٹیز میں چلے جائیں، جو ریہیبلیٹیشن کی تھیوریز ہیں اس میں چلے جائیں، وہاں پر پورا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ جو فیملیز ہیں، جو کیئر ٹیکرز ہیں، جن کو مختلف طرح کی پرابلمز کا شکار ہیں، ان کو کیسے ریلیف پہنچایا جائے سائیکولوجیکلی. تو قرآن بھی ایک اور سائیکولوجیکل نظام آپ کو دے رہا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن کی اس تھیوریز کو جدید سائنس اور جدید سائیکولوجی کے ساتھ جو ہے ہم اس کو کمپیٹیبل بنانے یا اس کو انٹروڈیوس کرانے یا اس کو ایک جدید سائیکولوجیکل تھیوری کی صورت میں ڈیولپ کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا المیہ ہے. لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مذہبی لحاظ سے، اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے، کیا وجہ ہے کہ سوسائٹی میں کونسلر بھی موجود ہیں، سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ سائیکولوجسٹ بھی موجود ہیں، سائیکیٹرکس بھی موجود ہیں، لیکن کیوں لوگ اپنے عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی سائنس نے اور آج کے سائیکیٹرک سسٹم نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ریلیجس کا، مذہب کا بھی ایک رول ہے کہ جو لوگوں کو ان کے سٹریس کو، ان کی ٹینشن کو، ان کی مصیبتوں کو پراپر طریقے سے ایڈریس کر سکتا ہے. لیکن یہ جاننا کافی نہیں ہے. ہم ان مجالس کے اندر انشاءاللہ مزید مجالس میں یہ بتاؤں گا کہ یہ وہ ٹولز ہیں. امتحان الہی ایک ٹول ہے کہ جس کو ہم یوز نہیں کر رہے ہیں اپنی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خود کینیڈین مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن کے اندر میں نے پریزنٹیشن دی اسی موضوع کے اوپر پوری، اور وہاں پر میری پریزنٹیشن کا عنوان یہ تھا کہ the role of religion in reducing stress. تو اب مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹولز موجود ہیں، ہمارے پاس نماز ہے، ہمارے پاس روزہ ہے، ہمارے پاس دعا کا ہتھیار ہے، ہمارے پاس قضاء و قدر الہی، اتنا بڑا جو ہیومن ڈیسٹینی ہے، یہ سارے اصول قرآن میں موجود ہیں. لیکن ہم ان کو کس طریقے سے استعمال کر پا رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو ہم سائیکولوجیکلی جو ہے ان کو علاج کر پا رہے ہیں، یہ وہ ایک کمی ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے. صلوات پڑھ دیجئے. تو لہٰذا ہمیں اس ٹاپک کو انشاءاللہ میں کسی موقع پہ نماز کے موضوع پر اسی طرح بات کروں گا، دعا کے موضوع پر اسی طرح بات کروں گا، اور صرف اس کے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو کے اوپر بات کروں گا کہ کس طریقے سے ہم موجودہ جو نظام ہے ریہیبلیٹیشن کا یا سائیکیٹرک سسٹم جو یہاں پر موجود ہے، اس میں ہم کس طریقے سے اپنی تھیوریز کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو کرنے والا ہے، جس کو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک اور جو میرا مشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کولیگز ہیں، جو علماء ہیں، وہ اگر قم سے آتے ہیں، کسی دینی مدرسے سے آتے ہیں، تو وہ کافی نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ خود جا کر یہاں کی کونسلنگ اور پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کریں. جب تک وہ پروفیشنل ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے، جب تک وہ واقعاً سائیکولوجی کے کورسز نہیں کریں گے، جب تک ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ کلچرل سائیکولوجی کیا ہوتی ہے، جب تک انہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ سائیکولوجی آف ایڈولسنس کیا ہوتی ہے، جب تک انہیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جو ڈیولپمنٹ آف ایڈلٹہڈ کیا ہوتا ہے، جب تک انہیں اس طرح کی تھیوریز کا اندازہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی قرآن و سنت کو جو ہے ان جدید علوم کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں بنا سکتے. لہٰذا آپ جب تک جتنا آپ کا علم جو ہے موجودہ دنیاوی تعلیم میں زیادہ ہوگا، جتنا آپ بڑے سائیکولوجسٹ ہوں گے، جتنے آپ بڑے سوسیولوجسٹ ہوں گے، جتنے بڑے آپ جو ہے علم اخلاق میں یا فلسفی میں یا دوسرے ڈیولپمنٹل جو ایکیڈیمک ہمارے علوم ہیں، ان میں اگر آپ جتنے ایکسپرٹ ہوں گے، اتنا قرآن و سنت سے آپ بہتر طور پر سائیکولوجیکل اصول جو ہیں وہ ڈرائیو کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. یہ ضروری ہے، اور اس کی ہمارے علماء کو بھی ضرورت ہے اور عام لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اتنے انریچڈ ہیں اور ہمارے قرآن میں اتنے اصول ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں بہت مختصراً وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ
امتحانات کو اور مشکلات کو جو ہماری زندگی میں ہر ایک کو اپنے حساب سے ہوتی ہیں، ہم ان کو اپنی پیوریفیکیشن اور اپنی تربیت اور اپنی ٹرینکویلٹی آف ہارٹ اور اپنے قلب کے سکون اور اطمینان کا باعث کیسے بنا سکتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھتے ہیں. تو اب میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ قرآن اب 180 ڈگری پر ایک اور اینگل سے بات کر رہا ہے. قرآن بار بار ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو تمہارا امتحان ہے، قرآن پہلے تو ہمیں یہ میسیج دیتا ہے کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں جو ورڈز استعمال کرتے ہو، ان ورڈز کو پہلے چینج کرو. کیا مطلب اس کا؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم مشکل کا شکار ہیں، ہمیں پریشانی ہو گئی، ہمیں مصیبت کوئی پڑ گئی ہے، کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اگر اس کی جگہ ہم امتحان کا لفظ استعمال کریں تو ہمارا پورا ورلڈ ویو چینج ہو جائے. اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں مشکل کی جگہ ہمیں کہ یار ہمیں اس امتحان سے گزرنا پڑا، تو یہ چیز ہمیں ریمائنڈ کرائے گی کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو امتحان کے حوالے سے دیکھیں. لیکن اگر ہم صرف مشکل کو مشکل کہیں گے، صرف مصیبت کو مصیبت کہیں گے اور اس کو امتحان قرار نہیں دیں گے، تو اس وقت تک یہ مشکل ہمیں ڈسٹرائے کرے گی، یہ مشکل ہمیں مزید ڈپریشن میں لے کے جائے گی، یہ مشکل ہمیں سائیکولوجیکلی جو ہے وہ ہمیں سک بنا دے گی. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ٹرمنالوجیز کو اس طرح استعمال کریں جو قرآنک ٹرمز ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اس امتحان سے گزر رہے ہیں یا فلاں امتحان سے گزر رہے ہیں. تو قرآن کی جس آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اب آپ دیکھیے نجزی المحسنین. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ارے دیگر سلامات. حضرت ابراہیم کی ذبح عظیم، قرآن جس کو ذبح عظیم کہتا ہے. اب قرآن نے وہاں پر حضرت ابراہیم کا واقعہ، کتنا بڑا امتحان تھا. کبھی انسان سوچے کہ اپنے جوان فرزند کو حکم دیا جا رہا ہے، مسلسل حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو ذبح کر دو. اب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا وقت ہے. جب چھری رکھی گردن پر، حضرت ابراہیم نے اپنے خلوص کا مظاہرہ کیا، اپنے جو اخلاص ان کے اندر تھا اس کو عملی صورت دی، اور عمل کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اپنے اخلاص کو اس کو پیش کیا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. بہت توجہ کیجیے گا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ، یوں ہم اپنے محسنین کو، ہم احسان کرنے والوں کو ہم یوں ریوارڈ دیتے ہیں، ہم یوں جزا دیتے ہیں. اب سوال یہاں پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ کون سا ریوارڈ ہے جو ابراہیم کو دیا جا رہا ہے؟ یہ کون سی جزا ہے جو ابراہیم کو دی جا رہی ہے؟ اگر یہ کہا جاتا قرآن مجید کے اندر کہ اے ابراہیم تم نے اتنا عظیم کام کیا، ہم اس کی جگہ تمہیں جنت میں فلاں مقام دے رہے ہیں، لیکن یہ تو قرآن میں نہیں کہا جا رہا، بلکہ قرآن میں اس عمل کو جو ہے وہ ریوارڈ قرار دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر قرآن جو ہے وہ خود مصیبت کو، خود مشکل کو اور خود امتحان کو بھی وہ عذاب نہیں قرار دیتا، بلکہ اس کو اپنی جزا اور ثواب اور ریوارڈ قرار دیتا ہے. یعنی یہ ایک بڑا اہم اسپیکٹ ہے قرآن کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری چیز جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو جب بھی تم کسی مصیبت کا شکار ہو، جب بھی تم کسی مشکل کا شکار ہو، تو تم جو ہو اس کو حتماً یہ مت سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں پنش کی جا رہی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ امتحان تمہارے لیے کوئی ریوارڈ ہو، یہ امتحان کوئی اللہ کی تمہارے لیے رحمت ہو، یہ امتحان تمہیں پیوریفائی کرنے کا باعث بن رہا ہو. لہٰذا یہ دوسرا اسپیکٹ ہے کہ جو ہمیں قرآن میں اور ان آیات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. تیسری خوبصورت چیز جو ہم سب کے لیے اہم ہے، اور وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ امتحان کس کا تھا. قرآن کی آیات کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امتحان تھا ابراہیم کا، سیدھا سیدھا کہ ابراہیم نے خواب دیکھا، کسی اور نے تو خواب نہیں دیکھا.
تو یہ امتحان کس کا ہوا؟ یہ امتحان ہوا ابراہیم کا۔ تو میں ایک بہت ہی باریک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بہت غور کیجئے گا کہ امتحان ہے ابراہیم کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک سسٹم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اس کی ایک ٹریڈیشن ہے، اس کی ایک سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ میں کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل دے، تو اللہ کہتا ہے یہ میری سنت ہے اس کائنات کے اندر۔ اسی طریقے سے ما اصابتکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ جو مصیبتیں تم پر آتی ہیں اس میں سے بعض مرتبہ تمہیں جو مصیبتیں سامنا کرنا پڑ وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، تمہارے برے اعمال اور تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ جب کسی ایک آدمی کو امتحان دینا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے جو دوسرے افراد جو اس کے کلوز ہوتے ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو بھی امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ بیک وقت ان کا بھی امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا امتحان تو لیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ اسماعیل کا بھی امتحان تھا، ساتھ ساتھ حضرت ہاجرہ کا بھی امتحان تھا، ان دونوں کا امتحان تھا۔ اگر وہ اس امتحان میں پورا نہ اترتی تو شاید حضرت ابراہیم اس مقام تک نہ ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس چیز سے یہ سیکھتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اس کمیونٹی میں کسی مشکل سے گزر رہا ہو، کسی امتحان سے گزر رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے ریلیٹڈ جو فرینڈز ہیں، جو فیملی کے جو ممبرز ہیں، جو اس کے خاندان سے تعلق ہے، ان کا بھی ساتھ ہی امتحان ہے۔ یہ اس کا امتحان نہیں ہے کہ جو اس مشکل سے گزر رہا ہے، بلکہ ان کا بھی امتحان ہے کہ جو اس سے ریلیٹڈ اور اس سے کلوز ہیں۔ لہٰذا اب اگر میں مشکل میں ہوں اور آپ میری مشکل دور کر سکتے ہیں، آپ کا تو امتحان نہیں ہے، میرا امتحان ہے، لیکن میرے امتحان کی وجہ سے یہ آپ کا بھی اللہ امتحان لے رہا ہے کہ آپ آیا میری مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ رشتہ دار ہیں تو آپ رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ کا جو حق بنتا ہے صلہ رحمی کے حوالے سے، آپ اس حق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور یہ ایک بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلوں کہ کل میں مجتہدین اور مراجع کے فتاویٰ پڑھ رہا تھا، تو ان سے یہ کسی نے سوال کیا کہ یہ صلہ رحمی یعنی خاندانوں میں اپنے فیملی سے ریلیشن اسٹیبلش کرنا اور قائم رکھنا جو ہے، کیا یہ واجب ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ واجب نہیں ہے، لیکن قطع رحم جو ہے وہ حرام ہے۔ یعنی آپ کسی سے ریلیشن کو کٹ آف نہیں کر سکتے، یہ حرام ہی نہیں ہے بلکہ یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ یعنی یہ فتویٰ ہے ہمارے مجتہدین کا کہ آپ، یعنی ہمارے لیے یہ بہت سادہ سی بات، ہم نے جس سے چاہا ہم لڑ لیے، یہ امتحان ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ جب آپ کے سامنے حق روشن ہو جائے، فرض کرتے ہیں کہ میں اگر آج سے پہلے یہ آپ کے سامنے تقریر نہ کرتا، اگر آج سے پہلے آپ کو یہ فتویٰ بیان نہ کرتا اور آپ کے ریلیشن فیملی کے ساتھ اچھے نہ ہوتے، تو آپ اللہ کو یہ کہہ دیتے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اب آپ کا ایک اور امتحان یہ ہے، اب جب آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے، اب آپ پھر بھی اگنور کریں ان چیزوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر آنسریبل ہیں، پھر آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا اپنے عمل کو۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو جس جگہ پر بھی ہے، اور ہم سب کی فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں کسی ایک فیملی کا ہو، میری اپنی فیملیز کے ایشوز ہیں، لیکن میں جب اپنے آپ کا جائزہ لیتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی ناراض ہے میری فیملی کا، تو مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے سرخ رہوں، میں کہتا ہوں کہ پروردگارہ میری طرف سے کوئی پرابلم نہیں، اگر پرابلم ہے تو دوسرے کی طرف سے۔ کیا ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے یا نہیں سوچ سکتا؟ میں کہتا ہوں یہ پرسیپشن ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ نعرہ حیدری۔ تو عزیزان محترم، تیسرا نقطہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو دنیا کے امتحانات ہیں اور جو آخرت کا امتحان ہے، اس میں ایک فرق یہ ہے کہ دنیا میں جو آپ یونیورسٹیز میں امتحان دیتے ہیں، اسکولوں میں دیتے ہیں، اس میں آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ اس کی اصلاح کر لیں،
لیکن جو دنیا میں جو اللہ کا امتحان ہوتا ہے اس میں آپ مرتے دم تک تو آپ امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اصلاح کی گنجائش نہیں۔ اور قرآن کی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں، قرآن کی آیات، کہ انسان روز قیامت، یہ کفار کی بات نہیں ہے، یہ مشرکین کی بات نہیں ہے، یہ ہماری بات ہے کہ روز قیامت ہم اللہ سے یہ کہیں گے، پہلے تو یہ پوچھا جائے گا تم کتنے دن رہے، تو ہم کہیں گے پروردگار ہم 1 دن رہے، کوئی کہے گا 2 دن رہے۔ آپ کین یو امیجن، کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے، تو قیامت کی جو ٹائم اور وقت ہوگا اور دنیا ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ پروردگار ہماری تو زندگی 1 دن سے زیادہ نہیں۔ تو یہ انسان جب قیامت کے حالات کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ پروردگارہ مجھے 1 دن کے لیے واپس بھیج، 1 دن کے لیے واپس بھیج دے، تاکہ اب غور کیجئے گا میں جو بات کر رہا ہوں، میں وہ سادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں ایک اور نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ 1 دن کے لیے واپس بھیج دیں کہ پروردگارہ اس موقع پر مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ میرے پاس موقع موجود تھا۔ سلوات پڑھتے ہیں انسان یہ کہے گا کہ میرے پاس یہ موقع موجود تھا، میرے پاس اپورچونٹی موجود تھی، میں ایک اچھا کام کر سکتا تھا، لیکن میں نے وہ اس وقت نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سے اگلے اور بہتر درجے پہ لوگ جنت میں موجود ہیں، لیکن مجھے وہ درجہ اس کام کی وجہ سے جو میرے ہاتھ میں تھا، میرے میں طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، وسائل بھی تھے، موقع بھی تھا، اپورچونٹی بھی تھی، پروردگارہ مجھے واپس بھیج دے، میں اس عمل کو دوبارہ انجام دوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اہم درس قرآن ہمیں یہ دیتا ہے کہ ہمیں فرصت سے اور موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ مت سوچیں کہ اگر ہم جوان ہیں، اگر ہماری بہت عمر پڑی ہے تو ہمارے پاس بہت وقت ہے، بلکہ ہر لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہونا چاہیے کہ ہم اس فرصت سے استفادہ کریں۔ یہ کل کی مجلس میں جو میں نے عبید اللہ بن حر جوفی کا میں نے واقعہ سنایا کہ امام حسین علیہ السلام نے پہلے اپنے قاصد کو بھیجا کہ کہا کہ تم میری مدد کرو، اس نے انکار کر دیا، پھر امام حسین خود تشریف لے گئے اس کے لیے، خود امام حسین اس سے درخواست کر رہے ہیں کہ تم میری مدد کو آؤ۔ اس نے کہا مولا تلوار لے لیں، میرا گھوڑا لے لیں۔ امام نے کہا نہ مجھے تمہارا گھوڑا چاہیے، نہ تمہاری تلوار چاہیے، مجھے تم چاہیے، تمہارا نفس، تمہاری تربیت میرے لیے اہم ہے، تمہاری عاقبت میرے لیے اہم۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ شخص جب واقعہ کربلا ختم ہوتا ہے تو یہ اتنا پشیمان ہوتا ہے اور اتنا گریہ کرتا ہے، اور شاید اس کی موت اسی پہ واقع ہو گئی کہ میں نے فرزند رسول نے مجھے مدد کے لیے پکارا، لیکن میں نے فرزند رسول کی مدد نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہم اس بات سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ بہت وقت پر موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ امام حسین کا پوری یہ داستان کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسے کتنے موقع تھے، حر نے اس موقع کو اویل کیا، اس اپورچونٹی کو اویل کیا، زہیر نے اس اپورچونٹی کو اویل کیا، لیکن یہ عبید اللہ بن حر جوفی نے اس اپورچونٹی کو اویل نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے یہ سیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم کربلا کے واقعات کی جب بات کرتے ہیں تو صرف ہم یہ نہ کہیں کہ ہم فکری لحاظ سے بڑا مزہ آیا ہمیں سمجھ آ گئی کربلا میں کیا ہوا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ اس زمانے میں لوگوں نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، ان میں کون سی پرابلمز پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے، کون سی رکاوٹیں، کون سے آبسٹیکلز پائے جاتے تھے کہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہیں دیا، اور ساری دنیا کی برائیاں ایک طرف تھی اور امام حسین ایک طرف تھے۔ لوگوں نے ان برائیوں کا ساتھ دیا لیکن امام حسین کا ساتھ دیا۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں وہی چیز دوبارہ ریپیٹ تو نہیں ہو رہی۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو ہمیں کربلا کے ان واقعات سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز یہی کہ ہم فرصت سے، موقع سے اور اپورچونٹی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اس کو اویل کرنے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، چھوٹا سا ایک نقطہ اور آپ کی انشاءاللہ زحمتوں کو تمام، ایک میں قول امام عالی مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور تبرکن رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور ظاہراً میری طبیعت بھی
इतनी मुनासिब नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर सकूं, लिहाजा मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि इमाम का ये कौल, इस पर गौर कीजिएगा। इमाम क्या कहना चाहते हैं? इमाम कहते हैं, अल्लाहुम्मा, दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाहुम्मा ला तस्तदर्जनी बिल एहसान, परवरदिगारा तू मुझे मेरा इम्तिहान जो है एहसान के ज़रिए से ना ले। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। अब मैं इसके दो पोर्शन हैं, सिर्फ एक ही पोर्शन पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करके और फिर मैं इंशाल्लाह गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। इमाम फरमाते हैं कि परवरदिगारा, ये तदरीजन लफ्ज़ है, इस्तदराज यानी तदरीजन। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी ये सुन्नत ये है कि मैं किसी को नेमत देता हूँ और फिर मैं देखता हूँ क्या वो मेरी नेमत का शुक्र अदा करता है या नहीं करता। जब वो मेरी नेमत का शुक्र अदा नहीं करता तो मैं उसको दोबारा नेमत देता हूँ, फिर भी मैं देखता हूँ कि वो शुक्र अदा, तदरीजन मैं उसको आजमाता चला जाता हूँ, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि मैं उसको नेमत तो देता हूँ लेकिन उससे उस नेमत का शुक्र अदा करने की तौफीक सल्ब कर लेता हूँ। अजीब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये कौल है जिस पर हमें गौर करने की जरूरत है। और वो ये कि अगर अल्लाह ताला हमें नेमत, अब ये एड्रेस है उन लोगों से कि जिनको, जो ये कह सकते हैं हमें तो कोई मुसीबत नहीं होती, हमें तो कोई मसाइब नहीं होते, हमें तो कोई गम नहीं देता अल्लाह, लेकिन अल्लाह यहाँ पर ये कहता है इस हदीस में, इस दुआ में, कि दुआ कभी नेमतों के जरिए से अल्लाह इम्तिहान देता है। और वो इम्तिहान इमाम हुसैन फरमाते हैं, परवरदिगारा तूने, देखिए करबला का पूरा इम्तिहान एक तरफ, इमाम हुसैन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उस इम्तिहान को फेस करने में इमाम हुसैन ने कहीं अल्लाह से शिकवा नहीं किया, कहीं अल्लाह ने शिकायत नहीं की। मुझे दिखा दें किसी जगह पर कि इमाम हुसैन ने इतनी तकलीफों से गुजरने के बावजूद, इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद, कहीं पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है वो ये कहा हो कि परवरदिगारा उस अल्लाह से शिकायत की हो। कहीं बता दें कि करबला से कूफा से तक, कूफे से शाम तक की तमाम मनाजिल शहजादी ज़ैनब ने तय की। कहीं बता दें कि हजरत ज़ैनब ने अल्लाह की बारगाह में शिकवा किया हो कि परवरदिगारा ये मुसीबतें क्यों नाज़िल कर। लेकिन वही वक्त का इमाम हमें ये कह रहा है कि परवरदिगारा मुझे इस तरह मेरा इम्तिहान न ले कि तू मुझे नेमत तो दे लेकिन मैं उसका शुक्र बजा लाने के काबिल, मैं उसका शुक्र बजा लाने के काबिल। वाले मोहम्मद तो इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र जब आप बजा नहीं लाते नेमत का, तो इसका मतलब ये है कि शुक्र, कल की मजलिस आपके जहन में है कि शुक्र वो है कि आप अल्लाह की नेमत को नेमत समझें और नेमत को सही रास्ते में इस्तेमाल करें। अगर आप सही रास्ते में इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपके लिए वो नेमत नहीं है। तो अगर आप उसको सही रास्ते में, तो आप शुक्र नहीं कर रहे, तो वही नेमत जो है वो आपके लिए गुनाह का बाइस बन जाएगी। वही नेमत जो है आपके लिए जो है मजीद आपकी जिंदगी को, इसीलिए जब हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का सामने ये यजीद मलऊन जो है, मसलन दरबार में आप दाखिल होती हैं तो यजीद को खिताब करके कहती हैं, ए यजीद क्या तू ये समझता है कि तेरी जाहिरी कामयाबी की वजह से, जनाब सैयदा ज़ैनब का खिताब, कहती है कि तेरी जाहिरी कामयाबी की वजह से क्या तू ये समझता है कि तू अल्लाह का मंजूर नजर है? क्या तू ये समझता है कि तू अल्लाह का महबूब है? क्या तू ये समझता है कि अल्लाह ने तुझे खास तौफीकात दी हैं? फिर सैयदा ज़ैनब ने कुरान की इस आयत की तिलावत की, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू इन्नमा नुम्ली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम। वो लोग के जो काफिर हैं वो ये तसव्वुर ना करें कि हमने जो उनको मोहलत दी है, उस मोहलत की वजह से या जो नेमतें दी हैं उसकी वजह से ये उनके लिए बेहतर है, उनके फायदे में है। अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर उनको इंतखाब किया है, बल्कि इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा, बल्कि अल्लाह ताला ने इमाम हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कुरान की आयत पढ़ती हैं और ये फरमाना चाहती हैं कि ये उस वक्त है कि जिसको अल्लाह ताला मोहलत देता है तो उसको दरअसल अल्लाह चाहता है कि उसके गुनाहों में इजाफा हो जाए। तो ये वो जगह है जहाँ इंसान से शुक्र जो है वो सल्ब कर लिया जाता है। और यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक और मकाम पर ये फरमाते हैं कि देखो जो माल, बहुत तवज्जो कीजिएगा, गुफ्तगू मेरी खत्म हो गई, जो माल तुम्हें फायदा ना पहुंचाए, और समझ में,
مال ہم سب کے پاس مال ہے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ علم کی صورت میں، چاہے وہ دولت و ثروت کی صورت میں، چاہے وہ بینک بیلنس کی صورت میں، جو کچھ بھی ہے۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے امام کے جن کی عزاداری اور جن کی مجالس کا اہتمام ہم محرم میں کرتے ہیں، ان کا یہ پیغام ہے۔ ایک ایک اصول جو میں نے آج ڈسکس کیا، اگر ہم کسی ایک چیز پر بھی عمل کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو اصل ثواب ہے وہ ہمیں یہاں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں تمہارا جو مال ہے، وہ مال اگر تمہیں فائدہ نہیں دے رہا، فائدے سے مراد یہ اگر تمہاری تربیت کا باعث نہیں بن رہا، اگر تمہیں الہی رخ پر نہیں ڈال رہا، اگر تمہیں اللہ کے راستے کی طرف نہیں لے جا رہا، تو اپنی زندگی میں اس مال کو میرے راستے میں خرچ کر دو، خرچ کر دو تاکہ تمہیں فائدہ ہو۔ اگر تم مر گئے اور تم نے اس مال کو میرے راستے پر خرچ نہ کیا تو یاد رکھو جو لوگ جن کے ہاتھوں میں یہ مال جائے گا، چاہے وہ تمہاری اولاد ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو شخص بھی اس مال کو استعمال کرے گا تو تم سے اس کا بھی حساب لیا جائے گا، اس کا بھی تم سے حساب لیا جائے گا روز قیامت۔ لہٰذا امام حسین نے فرماتے ہیں کہ جو، اور ایک اور حدیث ہمارے سامنے ہے کہ رزق، جب ہم رزق پر کبھی بات کریں گے کہ رزق کیا ہوتا ہے تو اس میں ایک روایت ہے کہ رزق انسان کا وہ روپیہ پیسہ ہے، وہ دولت ہے کہ جو انسان کو، جس سے انسان بہرہ مند ہو رہا، بہت سا مال انسان بناتا ہے لیکن انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوتا، صرف نفسیاتی طور پر خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنی بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنا دولت و ثروت ہے، لیکن اگر وہ تمہارے لیے فائدہ نہیں پہنچا رہا تو یہ تمہارے لیے رزق نہیں ہے، اس کو تم رزق نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے اپنے سامنے آنے والے ان امتحانات میں آپ سرخرو ہوئے، اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہماری جانیں قربان ہوں اس شہزادی زینب کے اوپر، کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ زینب جو شب عاشور اتنا گریہ کرتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن زینب کو بار بار دلاسا دیتے ہیں کہ بہن زینب تمہیں جن سخت ترین حالات کا سامنا ہے، تمہیں بہت صبر و تحمل اور بہت تفکر اور تدبر کی ضرورت ہے۔ لیکن تاریخ کی میں یہ حقیقت آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ زینب کی تربیت کا عالم یہ تھا کہ ہم عاشورہ میں یہ دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ زینب کے بچوں کو، کہ آپ نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، آپ نے اپنے بچوں پر آنسو نہیں بہائے، جب شہادت کی خبر ملی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ لیکن جو عجیب بات ہے، جہاں شہزادی زینب کی تربیت کا اثر ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنی بار تربیت تھی۔ میں نے پوری کوشش کی، مقاتل کو پڑھا، اور میں نے کوشش کی کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ جناب زینب نے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک کے اس سفر میں کہیں پر اپنے بچوں کو یاد کیا۔ کوئی مقام ہمیں نہیں ملتا۔ گویا شہزادی زینب یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کو کہ بھیا میری وفاداری کا تقاضا یہ ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کی مصیبتوں اور آپ کی قربانی کے مقابلے میں اپنے بچوں کو یاد نہ کروں۔ عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ کون سے ایام ہیں، یہ کون سے دن ہیں، یہ کون سی راتیں ہیں۔ مجھے 2 منٹ کی اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ عزیزانو، یہ وہ وقت ہے کہ جب خیام حسینی جل چکے، جب چادریں چھن چکی، جب مال و اسباب لٹ چکا، تو پھر یہ قافلہ، اسرا کا قافلہ، یہ قیدیوں کا قافلہ، جب ان کو بے پلان کے اونٹوں پر بٹھایا گیا تو ایک مرتبہ جب کوفے کی طرف اس نے چلنا شروع کیا تو جناب زینب نے اس عمر 7 سے یہ درخواست کی کہ ہمیں مقتل کے سامنے سے گزرنے کی اجازت دے دیں۔ عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ قافلہ اس مقتل کے سامنے سے گزرتا ہے تو راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے علی کی بیٹی کو اس طرح روتے دیکھا، اس طرح بین کرتے دیکھا کہ میرا دل دہل گیا کہ جس طریقے سے اپنی بھیا کی لاش سے لپٹ کر جناب زینب یہ دہائی دے رہی تھی کہ نانا جان یہ آپ کا بیٹا ہے کہ جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا،
नाना जान ये आपका फर्जंद है कि जिसकी लाश आज खून में गलता है। नाना जान ये आपका फर्जंद है और ये आपकी बेटियां हैं कि जिनको असीर बनाया जा रहा है। अज़दारो रावी ये कहता है कि खुदा की कसम मैंने देखा कि ज़ैनब के इस मरसिये को सुनकर हर दोस्त और दुश्मन उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन तस्वीर का आइए एक और रुख देखते हैं। जब ये काफिला चलने लगता है तो तारीख ये बताती है कि सिवाय सैयद सज्जाद के किसी के पाँव जो हैं वो खुले नहीं थे, लेकिन सैयद सज्जाद के पाँव जो हैं उस सवारी या ऊंट से बांध दिए गए थे। अब सोचिए कि जब ये काफिला मक्तल से गुजरा है तो सैयद सज्जाद का क्या आलम हो। अज़दारो हमारे चौथे इमाम खुद ये फरमाते हैं कि जब मैं मक्तल के सामने से गुजरा, जब मैंने अपने बाबा के उस लाश को देखा और उस पर के जिस पर से घोड़े दौड़ाए गए, तो कहते हैं करीब था, चौथे इमाम की रिवायत है जो आपके सामने पेश कर रहा हूं, कि करीब था कि मेरी रूह मेरे कफ से उनसुरी से परवास कर जाए, लेकिन मेरी फुप्पी ज़ैनब ने, हमारा सलाम हो उस ज़ैनब पर कि जिसने एक तरफ तो भाई की लाश से लिपट कर ऐसा नोहा कना किया कि दोस्त और दुश्मन रो उठे, लेकिन यही शहजादी ज़ैनब जब अपने फर्जंद सैयद सज्जाद को देखती हैं तो कहती है कि बेटा इस मंजर को देखकर कहीं तुम बेताब ना हो जाना। खुदा की कसम एक कौम ऐसी आएगी कि जिसको जमीन के जालिम और जाबिर नहीं पहचानते, लेकिन अहले आसमान उसको पहचानते हैं। बेटा मैं तुम्हें मुस्तकबिल की नवीद देती हूँ कि ये कौम आएगी और जिन लाशों को तुम अपने सामने देख रहे हो कि जो लाशों के आज़ाब बिखर चुके हैं, जो लाशें पारा पारा हो चुकी हैं, बेटा ये कौम आएगी और इन लाशों को दफन करेगी और तुम्हारे बाबा की यहाँ पर कब्र बनेगी और इस कब्र के ऊपर ऐसी अलामतें नस्ब की जाएंगी जो जमाने के गुजरने के साथ साथ जिनको कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकेगी। अज़दारो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इस तरह सैयद सज्जाद को दिलासा दिया। लेकिन आज की रात कि जिसको हम 12वीं की रात यानी 13वीं की रात कहते हैं, अज़दारो ये वो रात थी कि जिसमें चांद की रोशनी थी। मुझे इजाजत दीजिए सिर्फ 2 जुमले में अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब सैयदा की जिंदगी उठाकर देख लीजिए। आपके जनाजे को रात की तारीकी में दफन किया गया। क्यों किया गया? जनाब अली इब्न अबी तालिब को आपको रात की तारीकी में दफन किया गया, उसके पीछे असबाब मौजूद हैं। जनाब सैयदा को दफन किया गया इसलिए कि आपकी वसीयत ये थी कि या अली मेरे जनाजे पर कोई आए ना, कोई शिरकत मत करे, लिहाजा रात की तारीकी में छुप कर जनाब सैयदा को दफन किया गया। अमीरुल मोमिनीन को दफन किया गया खवारिज के खौफ से, लेकिन हुसैन को आज की रात में दफन किया गया। उसके पीछे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का खौफ था। इस खौफ की वजह से दिन में हुसैन को दफनाने का मौका ना था। अज़ादारो तारीख ये बताती है जब बनी असद की औरतें आई और उन्होंने ये मंजर देखा तो अपने मर्दों को जाकर कहा कि अगर तुम हुसैन और असहाबे हुसैन को तुम अगर दफन नहीं करना चाहते और नहीं कर सकते तो हमें इजाजत दो, हम इन लाशों को दफना देते हैं। अज़दारो बनी असद के मर्द आए और आने के बाद उन्होंने पहले वो हुसैन की लाश पर आए, इसके बाद देखा कि हम उस लाश को नहीं दफना सकते, इसके बाद अब्बास की लाश पर आए, देखा कि अब्बास की लाश को नहीं दफना सकते, इसके बाद शुहदा की लाश पर आए, देखा कि असहाब को बनी हाशिम से जुदा नहीं कर सकते। इतने में उन्होंने देखा कि दूर से एक अरब नौजवान को आते हुए एक मर्तबा वो खौफजदा हो गए, थोड़ा सा पीछे हटे, लेकिन देखने वाली आंखों ने देखा कि ये अरब नौजवान हुसैन की लाश पर आकर आंसू बहाता हुआ नजर आता है। बनी असद के मर्द उसके पास आए। इस अरब जवान ने पूछा कि तुम कौन हो? कहा कि ये शख्स हम इन जनाजों को दफनाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये किसका जनाजा है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी निशानदेही करूंगा। फिर हमें तारीख बताती है कि इस अरब जवान ने बनी असद के लोगों को एक एक जनाजे की शनाख्त करवाई और सबको दफन करने के बाद
آپ نے دیکھا کہ یہ عرب نوجوان امام حسین کی لاش پر آتا ہے اور جب دفنانے لگتا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بنی اسد کے لوگ جانتے تھے کہ اس جنازے کو ایک آدمی نہیں دفنا سکتا. آ کر کہا کہ ہمیں اجازت دیجئے ہم مدد کریں. عزیزدارو اس عرب جوان کا یہ جواب تھا کہ مئی من یعیننی، کہ میرے ساتھ کوئی اور ہے کہ جو میری مدد کریں گے. عزیزدارو تاریخ یہ بتاتی ہے، راوی یہ بتاتا ہے کہ جب حسین کے جنازے کو دفن کیا تو اس نوجوان نے آپ کے گلوئے اقدس پر اپنے رخسار رکھ دیے اور کہا کہ فرزند رسول، آپ کے جانے سے یہ دنیا میرے لیے تاریک ہو گئی اور آخرت میرے لیے ہمیشہ کے لیے منور ہو گئی. اے فرزند رسول، میں ہمیشہ نہ ختم ہونے والے غم میں مبتلا ہو گیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. میری آنکھوں میں کبھی اپنی نیند نہ آئے گی. عزیزدارو بنی اسد کے یہ مرد یہ کہتے ہیں، راوی یہ کہتا ہے کہ جب قبر پر مٹی ڈال دی تو اس عرب جوان نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ھذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب قد قتلوا عطشا وغریبا. ارے یہ علی ابن ابی حسین ابن علی ابن ابی طالب کی قبر ہے کہ جس کو غربت کے عالم میں، جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا. یہ دیکھنا تھا کہ بنی اسد کے مردوں نے پوچھا اے شخص کون ہے؟ تو جواب ملا ارے میں تمہارا امام علی ابن حسین ہوں، یہ میرے بابا ہے جن کو پیاسا اور بے گور و کفن. اللہ رحمت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، تجھے تیری رحمت کاملہ کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. پروردگارہ ہمیں اصحاب کربلا کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ ہماری عاقبت کو بخیر فرما. جو مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما. پروردگارہ تجھے آج کے دن کی مناسبت سے تجھ سے ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمارے آپس میں ہمارے اندر بھائی چارہ اور محبت و الفت پیدا فرما. پروردگارہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سید ذوالفقار احمد جعفری ابن افتخار احمد جعفری، احسن رضا ابن محسن رضا، سید ظفر حسن ابن اختر حسن اور تمام مرحومین کے لیے. بسم اللہ. ماتر یا حسین